یہ اچھا بتائیں۔ بہت بالکل آپ امجد صاحب ایک بات شروع میں بھی میں نے کی کہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ان کی فیملی سپورٹ کرے جو بھی وہ اپنے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز جو بھی پیرنٹس سن رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اپنے بیٹا ہے یا بیٹی میں اس میں ابھی فی الحال تخصیص نہیں کر رہی ہوں چاہے بیٹا ہے یا بیٹی آپ پہلے اس سے بھی پوچھیں کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. ایک تو زبردستی اس کو کسی بھی ڈسپلن میں مت ڈالیں. ہمارے پاس بہت سارے کیسز اس طرح کے ہی ہوتے ہیں جو بچے اچھے مارکس نہیں لے رہے تو جب ان کی کاؤنسلنگ کی جائے یا ان سے پوچھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو یہ پڑھنا پسند ہی نہیں ہے. سپوز ایک ایسی بچی ہے جس کا ایپٹیٹیوڈ ہے فائن آرٹس پڑھنے کا اور اس کو میتھس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے پیرنٹس نے تو سوچیں اس کو کتنی مشکل ہو رہی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نالائق بچی ہے یا وہ بچہ نالائق ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہم ٹریننگ کی فیلڈ میں اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جینیس ہے لیکن اس کی جینیس ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا جینیس ہے. کیا وہ فائن آرٹس والا جینیس ہے یا وہ میتھمیٹکس والا یا آئی ٹی والا یا جو ہے وہ انجینئرنگ والا یا ڈاکٹر والا. تو یہ جینیس ڈھونڈنی ہوتی ہے پہلے ان کی تاکہ اس کو آپ صحیح فیلڈ میں بھیجیں اور پھر یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور تب وہ جب اپنی مرضی کی فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہاں وہ خوش رہتا ہے اور خوشی سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے سارے کام کرنے کے لیے بلکہ زندگی کے ہر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خوش رہے. میں اپنے کام کے ساتھ اتنی چیزیں اس لیے کر پاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنا کام پسند ہے. میں اس کو کر کے تھکتی نہیں ہوں اور یہ بہت ایک آسان فارمولا ہے. آپ زندگی میں جتنے لوگ مجھ سے سن رہے ہیں مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو کون سا کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ کوئی اپنا من پسند کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انرجی دیتا ہے خوشی دیتا ہے. خوشی سے آپ کو مزید انرجی ملتی ہے اور آپ اس کام کو کر کے تھکتے نہیں ہیں بوجھ نہیں لگتا. اور کون سے ایسے کام ہے جن کو آپ کو لگتا ہو کیا مصیبت پڑ گئی ہے اب یہ بھی کرنا پڑے گا تو وہ کام پھر آپ کوشش کریں کہ پھر اس کو پروفیشن مت بنائیں کیونکہ پھر آپ وہاں پر اچھے پروفیشنل بھی نہیں بن سکتے. آپ اس کام کو ہمیشہ بوجھ سمجھ کے کرتے رہیں گے اور اس میں پرفیکشن نہیں لا سکیں گے. اس میں اس سے زیادہ ہائی اسکل پر نہیں جا سکیں گے. تو ضروری ہے یہ سب سیکھنا پہلے اور پیرنٹس کے لیے بھی تو اپنے بچوں کی اس معاملے میں تھوڑی سی یا تو کاؤنسلنگ کریں یا ان سے پوچھیں پہلے کہ ان کو کس طرح کی فیلڈ میں جانا پسند ہے. اب میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا جو وہ 8th کلاس میں تھا کیونکہ آگے یہ چیز مجھے پتا چلے کہ اس کو سائنس پڑھ کے زیادہ اچھا لگے گا یا آرٹس پڑھ کے اچھا لگے گا. اور کوئی بھی برا نہیں ہے. ہم نے یہ بنا دیا اپنی سوسائٹی میں کہ آرٹس پڑھنا برا ہے. بالکل بھی برا نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو پڑھنا چاہیے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں تبھی تو وہ ڈسپلنس بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دے کے اور ان کو بہت ہائی رینک کر دیا ہے جبکہ تمام کے تمام ڈسپلنس جو ہیں وہ ہائی رینک ہی ہیں. اور بچہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اس میں اس کو بہترین ہونا چاہیے. مارکس والی گیم میں نہیں جانا چاہیے. اگر بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو ایک تو خیر یہ سارا جو کریکولم کا ڈیزائن ہے ایجوکیشن کا اس طرح کا میں خود بھی اسی سے آئی ہوں لیکن میں اس کو وہ ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی کیونکہ وہ میموری کا ٹیسٹ ہے اور اس وقت جو ہے میموری کو انکریز کرنے کے لیے بچے بہت غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں. ڈرگس بھی لینے لگے ہیں میموری کو انکریز کرنے کے لیے. تو وہ میموری کا ٹیسٹ اگر نہ ہو وہاں پر اگر اسکل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر اگر بچوں کے ساتھ ان کے رویوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوں گے کہ وہ کس طرح ہم باکردار انسان اپنے اداروں سے پروڈیوس کر کے نکالتے ہیں اور وہ اسکلڈ ہوں کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہوں. جو لتھارجک کے قوم ہم نے اس وقت پیدا کر دی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے پیرنٹس ان کی ایپٹیٹیوڈ کو سمجھیں ان کو پرٹیکولر ڈسپلن میں بھیجیں اور پھر ان کی دیکھیں وہ خوش رہیں گے وہ بلکہ بڑے مزے سے زیادہ خوشی سے اپنا کام کریں گے اور کام جلدی بھی کریں گے اور پھر ان کے پاس اتنا وقت بھی ہوگا کہ وہ کچھ اور بھی اپنے ان پڑھائیوں والے کاموں کے علاوہ بھی کچھ کر سکیں. جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ریڈیو کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دونوں کام کر کے خوشی ملتی ہے. مجھے اس سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. تو جس چیز سے مجھے خوشی مل رہی ہے اور تو ظاہر ہے میں اس کو خوشی سے ہی کروں گی. مجھے اچھا لگے گا میں ہمیشہ کرتی رہوں اسے. اور ابھی جیسے بچیوں کے لیے آپ نے اسپیشلی بات کی تو یہ جو بچیوں کے لیے سپورٹو میکینزم ہے نا یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں. میں اس کو اس لیے بھی ڈسکس کروں گی یہاں پر. آپ نے بہت اچھا کیا اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ بچیوں کو مشکلات ہوتی ہیں. یقیناً ہوتی ہیں. سب سے پہلی مشکل ہوتی ہے ان کو اپنی مرضی کے ڈسپلن میں جانے کی. اس کے بعد اگلی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جس خطے سے ہیں ساؤتھ پنجاب میں بہت ساری جگہوں پر یونیورسٹیز نہیں ہے ملتان تک تو آنا ہی پڑتا ہے انہیں.
اگر یونیورسٹی لیول تک آنا ہے تو. اور ملتان تک آتی ہیں تو پھر یہاں پر بھی ادارے ہیں, پھر ان کو یہاں پر ایک اپنے لیے ادارہ, بہترین ادارہ بھی چوائس کرنا ہوتا ہے. میں تو اپنے ادارے کو کہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بہترین ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب. اس لیے نہیں کہ میں یہاں کام کرتی ہوں تو مجھے اس کی تعریف کرنی ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کے بہت سارے اداروں میں ایز اے ٹرینر کام کیا, اور وہاں پر ٹریننگ کے لیے, کیونکہ ٹریننگ کا ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ بنانا ابھی تک صرف یہی ہے. کسی یونیورسٹی نے اس طرح سے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ بنا کے بچوں کی گرومنگ کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لیا ہوا. اور اس وجہ سے وہ یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ ورک شاپس ارینج کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ اور پھر بلا لیتے ہیں کہ کانفیڈینس بلڈنگ پہ کرنی ہے, یا بچوں کے سی وی رائٹنگ اور جو بھی سافٹ اسکلز ہوتی ہیں ان پہ کرنے کے لیے, تو وہ 3-4 دن کا ورک شاپ ہوتا ہے. اس سے کوئی اتنا زیادہ آپ کو بعد میں پتہ نہیں چلتا, فیڈ بیک نہیں ملتا, فالو اپ نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کے ساتھ جو بھی ہم بات چیت کر کے آئے ایز اے ٹرینر, یا جو بھی ان کو ایکٹیویٹی پرفارم کروا کے آئے, اس کا ریزلٹ کیا نکلا. تو جب تک وہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی چیز, ان سے ہمیں وہ بچے ہم سے واپس آ کے ڈسکشن نہیں کرتے, تو ایک پروڈکٹیو قسم کی چیز جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, ان میں کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں یا ان کا کانفیڈینس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہم تک جب واپس نہیں پہنچتا تو وہ ایک پروسیس وہاں سے شروع ضرور ہوتا ہے, لیکن آگے انہیں اگر نئی گائیڈ لائن مل رہی تو پھر وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر آئی ایس پی نے سدرن ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر پورا ایک ادارہ ڈیزائن کر کے بنایا ہے یہ پورا, اور اس میں یہاں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, ان بچوں کے جو بھی اس طرح کے کچھ بھی ایسے چیلنج ہوتے ہیں وہ ہم سے وہ ڈسکس کرتے ہیں, تو ان کو ساتھ کے ساتھ وہ گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب یہاں سے کارٹر جن کو ہم 4 سال کی ڈگری میں یا 2 سال کی ڈگری میں تیار کر کے نکالیں گے, تو وہ یقیناً اسکلڈ ہوں گے, وہ یقیناً کانفیڈنٹ ہوں گے. جیسے میرا کام ہے میڈیا سے جڑا ہوا, تو ہم یہاں پر جن بچوں کو میڈیا میں جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو اس طرح سے گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا شوق ہے. ان کو بتانا کہ آپ یوں بولیں, آپ کا تلفظ اگر صحیح نہیں ہے تو اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں, اور اچھا بولنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو جیسا آپ بولنا چاہتے ہیں, جس لینگویج میں بولنا چاہتے ہیں, اگر اردو میں بولنا چاہتے ہیں تو اردو لٹریچر پڑھیں, انگلش میں بولنا چاہتے ہیں تو انگلش لٹریچر پڑھیں, تاکہ آپ کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہو کہ جب آپ کو بولنا پڑے تو آپ بہت زیادہ دیر اچھے طریقے سے سلیقے سے بات کر سکتے ہوں. تو یہاں جتنی بچیاں ہیں جب وہ میڈیا میں آنا چاہتی ہیں اسپیشلی ان کے لیے اب میں بات کروں گی, تو اتنا ایک تو یہاں ملتان میں اگر ہم بات کریں تو اتنے زیادہ ادارے نہیں ہیں, بہت زیادہ کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے, لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اپرچونیٹی ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور یہ ان کے سیکھنے کے لیے بھی اس وقت کمال اپرچونیٹی ہے. تو جو بھی اس کو اویل کر سکتا ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. ہمیشہ ایسا جو ہے وہ نہیں رہنے حالات, ان شاء اللہ تعالی اچھے ہو جانے ہیں, تو پھر یہ ادارے بنیں گے کیونکہ اس کو ضرورت بھی ہے. اور جب یہ ادارے بنیں گے تو یہ جو تھوڑے اسکلڈ ہو جائیں گے بچے, کسی بھی چیز کو جب تک پریکٹس نہیں کرتے بار بار تو تب تک بچے سیکھ نہیں سکتے. اس کو آپ بچوں کے لیے اسپیشلی جو مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کبھی دیکھیں کہ آپ نے یہ سب جو بھی سر سے پیر تک آپ کی باڈی ہے اس میں سب کچھ لرن میموری ہے, اس کے ایچ اینڈ ایوری سیل میں لرن میموری ہے. کیسے کہ آپ کے بچپن سے آپ کو پہلے آپ نے کرالنگ کرنی شروع کی, پھر آپ نے چلنا شروع کیا, اور ایسا نہیں تھا پہلے دن ہی بھاگنے لگ گئے تھے, ایک ایک اسٹیپ کر کے چلنا شروع کیا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو چلتے ہوئے پتا چلا کہ بڑے اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں. میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بھاگ سکتا ہوں, میں کلائم کر سکتا ہوں, سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں. تو یہ ساری آپ کی باڈی کے اندر ایک لرن میموری ہے, ہر سیل کو پتا ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر کیسا ایکشن کرنا ہے. تو اسی طرح زبردست. آپ کو پہلے دن اے بی سی بھی نہیں آتی تھی, کسی کے آگے بیٹھے بار بار لکھا, بار بار اے کو کتنی دفعہ لکھا تھا. اگر بچے اے اچھا نہیں لکھتے تھے تو ٹیچر کہہ دیتی تھی 10 پیجز گھر سے لکھ کر لے کر آئیں, صرف اے کے. تو کتنی دفعہ لکھا, کتنی دفعہ پریکٹس کیا, اس لیے اب آپ کو کبھی اے بھی نہیں بھولتا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ سب اسی طرح سے ہے. اس طرح زندگی میں جو بھی آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس چاہیے. آپ کو میڈیا میں آنا ہے تو اکیلے بیٹھ کے اپنے ویڈیوز بنائیں, اس کو خود دیکھیں, میں بولتا ہوا یا بولتی ہوئی کیسی لگ رہی ہوں, مجھے کیسے کیمرہ سیٹ کر کے بیٹھنا چاہیے. آپ خود اپنے سب سے بڑے استاد ہیں. اور اس وقت تو میڈیا پہ ایسے لیسنز بھی مل جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں بہت سارے. تو جو بھی میڈیم آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو بھی پریکٹس درکار ہے اس میں ڈسپلن لے کر آئیں. آج آپ نے اگر 5 منٹ اپنے لیے یہ سوچے ہوئے ہیں کہ آج کے 5 منٹ میں نے اپنی میڈیا پریکٹس کرنی ہے, تو وہ 5 منٹ ڈیلی ہو. کیونکہ آپ کبھی یاد کریں کہ وہ جو اے لکھنا ہوتا تھا وہ پھر ڈیلی لکھنا ہوتا تھا, وہ پورا ہفتہ ڈیلی اے لکھنا ہوتا تھا, اور پھر امی ابو کوئی بھی زبردستی پکڑ کے لکھواتے تھے. تو ابھی یہ زبردستی اپنے ساتھ خود کرنی پڑے گی. جس بھی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ڈیلی وہ وقت نکالیں.
اپنا شوق کو دیکھیں اور کر کے دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا کر رہے ہیں, اور پریشان نہیں ہونا, کیونکہ مسٹیکس کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے زندگی میں, چیلنج فیس کرنا بڑا ضروری ہے. ابھی آپ کا ایک سوال تھا کہ کتنی مشکلات آئیں, میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اور زندگی میں کچھ بھی مشکل فیس نہیں کیا ہے, تو پھر کیسے لرن بیہیویئر آئے گا, کیسے سیکھیں گے کہ مشکل کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. اور یہ تو ضروری ہے کہ چیلنج ٹیکل کرنے آنے چاہیے, اور یہ تو بہت کچھ پیرنٹس تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جان بوجھ کے بھی ایسے چیلنج میں ڈال دیتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ کیسی ہے. تو ایسے چیلنجز میں بچوں کو ڈالنے کے لیے, کیونکہ ہم مستقبل کے لیے کچھ بچوں کو تیار کر رہے ہیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا کارٹر ہے یوتھ کا, اور یہ آگے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ٹرین نہیں کر رہے, ہم تو ان کو پیمپرڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز کہوں, ماؤں کا بڑا قصور ہے. ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں اگر, تو وہ چاہے بچہ ہے یا بچی ہے, اس کو تھوڑا بہت اپنے ساتھ کے کچن میں برتن رکھا ہو, برتن اٹھا کر لیا ہو, تو اس کو جو لائف سکلز ہوتی ہے نا, یہ سارے بچوں کو دی جاتی تھی. ابھی کیا ہوتا ہے, بیٹے کو باہر پڑھنے کے بھیجنے کی خواہش ہر ماں کی ہوگی, ایسا ہی ہے. آپ کے بھی گھر میں یہ ڈسکشن ہوتی ہوگی کہ بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے, لیکن بیٹے کو اس طرح سے تیار نہیں کیا جا رہا, اس کو اتنا پیمپرڈ کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ پیمپرڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے اپنی پلیٹ بھی نہ اٹھائے, اس کو پانی بھی جو ہے نا وہ پلانا ہے, وہ آ کے بیٹھ گیا ہے. وہ بھائی جب وہ اکیلا رہے گا تو اس کے لیے یہ سب کوئی نہیں کرے گا, اس کو خود کرنا پڑے گا, اس لیے اس کو ابھی سے کرنا سکھائیں. اور اس میں کوئی جینڈر کی جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن نہ کریں کہ یہ کام لڑکیوں کے ہیں اور یہ لڑکوں کے ہیں, کچن کا کام لڑکے نہیں کر سکتے, یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ جب بچوں نے باہر اکیلے پڑھنے جانا ہوتا ہے تو کوشش کریں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس ملک میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں پر اس کو کس طرح کا فوڈ کھانا پڑے گا, تو ضروری ہے کہ اس کو جو حلال فوڈ ہے وہ خود بنانا آتا ہو, اور وہ اپنے لیے اتنا سا کام خود کرنا جانتا ہو, تو تبھی وہ وہاں پہ سروائیو کر سکے گا. تو یہ لائف سکلز سیکھنا یہ بالکل بری بات نہیں ہے, بچے بچیاں دونوں سن لیں, یہ قطعاً بری بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کام خود کر لیتے تھے, تو جب ہمارے پاس اتنا بڑا رول ماڈل موجود ہے کہ انہوں نے کسی بھی کام کو برا کام نہیں کہا, تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام لڑکوں کے ہیں اور یہ لڑکیوں کے ہیں اور یہ ان کو نہیں کرنے اور یہ ان کو نہیں کرنے. اس دور کو جن کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, جس پورے دور کو, تو وہاں پر کوئی ایسی تفریق مجھے تو نظر نہیں آئی. جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے, جتنا میرا اس بارے میں علم ہے, کوئی مجھے ایسی تفریق نظر نہیں آئی کہ لڑکیوں نے اتنا پڑھنا ہے اور لڑکوں نے اتنا پڑھنا ہے. ہمارے پاس جو نالج کا جو اس پورے میڈیم کے لیے جو سورسز ہیں نالج کے, اس میں یہی لکھا ہوا ہے, بلکہ آدھی سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہوا, کیا کہیں ان کو نالج سے روک دیا گیا؟ نہیں روکا گیا نا. تربیت. اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں, ایک تو پیرنٹس ہو گئے, دوسرے آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک خوف بڑا بڑھ گیا ہے نا, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کہ بچیوں کی شادیاں یا بچوں کی بھی شادیاں ہم نے تب تک نہیں کرنی جب تک کہ وہ کچھ بن نہیں جاتے, جب تک وہ اور اپنا کریئر نہیں بنا لیتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کریئر بنانے تک وہ 28, 29, 30 کی ایج تک پہنچ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے اتنی چیز. جب وہ اتنی ایج تک پہنچ جاتے ہیں تو تب ان کو اس وقت جا کر تب ان کو الاؤ کرتی ہے سوسائٹی کہ اب آپ شادی کر لیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر دونوں ہی بچہ اور بچی اس کی اس پرٹیکولر ایج میں شادی کی جائے, جو اور پھر جو بہو لے کر آ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ بچی کا کریئر بھی ہے وہ ساتھ ساتھ, تو وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ گھر آ کے صرف گھر سنبھالے گی. بھائی ایک جو بندہ ہے نا جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے, وہ بھی اس کو بھی سنبھالنا ایک کام ہوتا ہے, لیکن اصل میں یہ کانسیپٹ غلط ہے سنبھالنے کا. کانسیپٹ یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اور دونوں کا کریئر ہے, اگر دونوں کریئر اورینٹڈ ہے, اور دونوں ہی ساتھ ساتھ اپنا کریئر پرسیو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں خود اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر بیٹے کی ماں کو. تو میں خود بھی بیٹے کی ماں ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بہو آ کے پڑھنا چاہے گی تو میں تو اس کو ضرور پڑھنے دوں گی. میں بہت خوش ہوں گی کہ وہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتی ہے. تو باقی سب لوگوں کو اگر وہ یہ سوچے, تو پھر یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا, کہ اپنا کریئر لڑکیاں دیر تک پرسیو کرتی رہتی ہیں اور وہ تب تک شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی, انہیں ایک خوف رہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی تو میرا تو سب کچھ رک جائے گا, سارا کریئر پڑھائی شڑھائی سب کچھ رک جائے گا. یہ خوف ختم کرنا چاہیے سوسائٹی سے, تاکہ نارمل لائف کی طرف آئیں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں. میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ
इंटर के बाद जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल भी नहीं, मुझे था कि मुझे पढ़ना है या मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ या इस तरह। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बाद में अल्लाह ताला ने मुझे इतना मौका दिया कि मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरा बेटा मेरे साथ जाता था। तो ये इससे क्या हुआ कि जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग थे शायद उनके लिए ये कोई नई बात थी, लेकिन ये बिल्कुल नई बात नहीं है। मेरे जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने शादी के बाद पढ़ा, बल्कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, मुझे मेरी दोस्ती हुई सोशल मीडिया के थ्रू ही, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। डॉक्टर ज़री अशरफ, मैं उनका ज़िक्र करूँगी, तो आप उनको जानते भी होंगे। और जी, मैंने उनको उनकी तहरीरों से जाना था और मुझे बड़ी अच्छी बाहिम्मत खातून लगी, और उन्होंने भी, मैं उनकी भी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई, वो पिछले दिनों भी उन्होंने कुछ शेयर किया था, मैं उसी से जुड़ी हुई एक बात बताती हूँ। हम जब भी किसी फ़ील्ड के लिए निकलते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में कोई नहीं कर रहा, फैमिली में कोई नहीं कर रहा, मेरी फैमिली में कोई मीडिया से नहीं है, कोई भी मीडिया में कभी कोई काम नहीं करने गया, तो उनके लिए ये एक बहुत ऐसी बात है जो शायद लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, कि ये एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई भी फ़ील्ड बुरा नहीं है। अगर आपने अपनी तरबियत जो आपने खुद बच्चों को दी है, वो इतनी मज़बूत है, आपको उस पे भरोसा है, तो आपके बच्चा और बच्ची किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। अगर वो वैल्यूज़ आपने उनको दी हैं, जो आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आपकी फैमिली की वैल्यूज़ हैं, आपके मज़हब की वैल्यूज़ हैं, वो अगर आपने उनको बचपन में उनके अंदर घोट के डाल दिया, उनको पता है कि कौन-सा रास्ता सीधा है, कौन-सा टेढ़ा है, तो वो खुद अपने लिए रास्ता चुनेंगे। उनको डिसीज़न मेकिंग सिखानी चाहिए इस तरह की, कि सही करना क्या है और गलत करना क्या है। तो ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं, मैंने भी सुनी हैं और बहुत सारी सुनी हैं। जिस तरह वो उन्होंने तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख दी, मैंने जैसे कहा कि वो बड़ी बहादुर हैं, उन्होंने वो स्टेटमेंट्स लिख दी। मैं शायद नहीं लिख सकती, सही, और शायद मैं बोल भी नहीं सकती कि सही। कैसे-कैसे लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं जब आप कोई किसी ऐसी फ़ील्ड को जॉइन करते हो, जो आपके इर्द-गिर्द कोई नहीं कर रहा, और आपको वो करके या तो अच्छा लग रहा है या कुछ भी, और आप उसका इज़हार भी कर रहे हो। तो कि हमें ये करके अच्छा लग रहा है तो हमें करने दें, तो फिर सुनना पड़ता है। तो अपनी खुशी के लिए किसी को भी जो सुनना पड़ता है, इसका मतलब है कि सोसाइटी के कुछ अभी जो है बीमार ज़हनियत है। मैं आपको एक और भी बताऊँ, मेरे उस्ताद हैं, सज्जाद जहानिया साहब, और आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो हमारे टीचर भी थे। अब और ये मैंने बहुत सीखा है, बहुत ज़्यादा। मैं उनको हमेशा बोलते देखती थी, सुनती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, उनके कॉलम्स पढ़ती थी। वो हमेशा मुझे कहते रहे कि तुम लिखना भी शुरू करो। लेकिन लिखने की तरफ तो ख़ैर मैं नहीं आई, लेकिन बोलने की तरफ आ गई हूँ। तो उनकी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैंने हमेशा देखा उनको भी सोशल मीडिया पे, कि वो बेटियों को बड़ा एनकरेज कर रहे होते हैं। वो अपनी आपने बच्चियों के ये साथ चीज़ ही मुझे, नज़र बच्चियों यस, के साथ ही नज़र ये जो आते हैं। एग्ज़ैक्टली, अब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये बच्चियाँ सोसाइटी में एक बहुत ही मज़बूत फ़र्द होंगी, बेशक, और यकीन ऐसा ही, और ये ही कॉन्फिडेंस हमारे तमाम पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को देना चाहिए। उनको डराना नहीं चाहिए कि बाहर निकलोगी तो कोई भूत आके खा जाएगा, कोई भूत नहीं है बाहर। यही लोग हैं, ऐसी ही सोसाइटी है, और इसी सोसाइटी में ही सर्वाइव करना है। इसी तरह से ही मर्द और औरतें इसी दुनिया में ही रहेंगे, इसी सोसाइटी में रहेंगे। और ये उनको ये सिखाना कि नहीं सिर्फ़ किसी मर्द से बात करोगे तो कोई ये मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा,